الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عليه الصلاة والسلام ويحك يا أبا سفيان قد جئتكم بالدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، اس ساری کائنات کا مشرق مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، فوق ہو، تحت ہو، اس ساری کائنات کا بنانے والا اور اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا تنہا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کی بادشاہت میں شروع سے آج تک نہ شریک ہوا، نہ قیامت تک کوئی اس کا شریک یا اس کا مددگار یا اس کا معین یا اس کا ہمسر کوئی اس کائنات کے اندر نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب کائنات کے اندر کوئی نہیں تھا تو اللہ تھا، ساری کائنات میں پانی تھا، صرف اللہ کی ایک مخلوق فرشتے تھے، باقی ساری کائنات خالی تھی۔ تو اللہ نے اس کائنات کو تنہا پیدا فرمایا۔ آج کائنات کو بنے ہوئے 100 سال نہیں، کائنات کو بنے ہوئے 2, 4, 50 ہزار سال نہیں، اس کائنات کو علماء نے لکھا ہے کہ بنے ہوئے اربوں سال ہو چکے، اور اربوں سال سے اس کائنات کا مالک اور خالق صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور قیامت تک اس ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی رہے گا۔ کوئی لاکھ قبضہ کرنا چاہے، ہتھیانا چاہے، حکومت سلطنت کے بلبوتے پر لینا چاہے، کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ سے مقابلہ کر سکے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کر کے چھوڑ دیا، انسانوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں، اپنے طاقت کے بلبوتے پر
حکومت کے بلبوتے پر، لاہ و لشکر کے بلبوتے پر، فوج کے بلبوتے پر، قوتوں کے بلبوتے پر، ووٹوں کے بلبوتے پر، ان ساری اسباب کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں، لیکن سب کی حکومت فنا ہے، سب کی حکومت کو زوال ہے، سب کی حکومت کو موت ہے، سب کی حکومت کو اللہ نے فنا رکھا ہے، کوئی حکومت دائمی و استمراری نہیں۔ اس کائنات پہ شروع سے اللہ ہی کی حکومت ہے اور قیامت تک ساری کائنات پر اللہ ہی کی حکومت رہے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے، جب سے کائنات بنی آج تک لاکھوں کروڑوں انسان آئے جن کی حکومتیں ہزاروں سال نہیں، 2000 سال نہیں، 50,000 سال نہیں، لیکن سب کی حکومت کو زوال ہے اور سب کا انجام موت ہے، نسل در نسل نہیں۔ ابھی ڈربن کے اجتماع میں جب دعا سے فارغ ہوئے تو ڈربن کا ایک بہت بڑا ملک، اس کا بادشاہ ملاقات کے لیے حضرت کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت، میری اس حکومت کو تقریباً 1800 سال گزر چکے ہیں، نسل در نسل میرے آبا و اجداد کی جانب سے یہ حکومت منتقل ہو رہی ہے اور آج 1800 سال ہو چکے، اور میری حکومت عیسائی تھی، میں خود بھی عیسائی ہوں، لیکن 1800 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اور ساری زمین پر حکومت اور سلطنت کے باوجود بھی مجھے دل کا سکون نصیب نہیں ہو رہا۔ میں نے یہ پڑھا ہے کہ دل کا سکون اسلام پر ملتا ہے، دین پر ملتا ہے، سنت پر ملتا ہے، تو میں اللہ اس کے رسول کا غلام بننے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اور اس نے اپنا نام سعد رکھا۔ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے میرے دوستوں اور عزیزوں، دنیا کے اندر سب کی حکومتوں کو زوال ہے، اللہ ہی اس کائنات کا تنہا مالک کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک اللہ ہی مالک رہے گا، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی، تمام انسانوں کو پالنے والا بھی، تمام انسانوں کو روزی دینے والا بھی، تمام انسانوں کو موت دینے والا بھی، لوگوں کو کامیابی کاروبار کے اندر نفع دینے والا بھی، ذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو عزت عروج دینے والا بھی، اور عروج کی چوٹیوں پر ذلیل و خوار کرنے والا بھی، ساری کی ساری چیزوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ لیکن ہمیں اس پہ یقین تو نہیں ہے، ہمارا یقین اللہ پر بڑا کمزور ہے، ہمارا یقین دین پر کامیابی ہے بہت کمزور ہے، ہمارا یقین حضرت رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں رعب ہے، آپ کے طریقوں میں عزتیں ہیں، آپ کے طریقوں میں بلندیاں ہیں، ہم سب کا نصیب اس پر، ہم سب کا یقین اس پر کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات، دنیا والوں کے ساتھ بڑے عمدہ تعلقات، لیکن رب کے ساتھ میرے آپ کے کوئی تعلقات نہیں۔ تعلق کا نام صرف اتنا نہیں ہے کہ آ کر کے نماز پڑھ لی جائے، نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ تعلق کا نام اتنا نہیں ہے کہ صرف حج عمرہ یا زکوٰۃ دے دی جائے۔ تعلق اسے کہا جاتا ہے کہ ایک لمحہ پر بھی جو اپنے متعلق کو فراموش نہ کرے، ایک سیکنڈ کے اندر بھی جو اپنے اللہ سے جدا نہ ہو اور اللہ کا استحضار اس کے دل سے خالی نہ ہو، تعلق اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے مسجد کے آنے کے بعد ہے، مسجد میں آ گئے، اللہ کی یاد آ گئی، باہر گئے، آنکھوں کے ساتھ خیانت بھی کرنے لگے، اللہ کا تعلق ختم، کانوں میں یہ ٹھون پھوس کر کے نافرمانی کی صدائیں سننے لگے، تعلق ختم،
دل کے اندر غلط وسوسے لے آئے، تعلق ختم، رات کی تاریکی میں سوتے وقت موبائلوں کے ساتھ بے حیائی کر لی، تعلق ختم۔ ہم سب کا اللہ کے ساتھ بہت کمزور تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارض و دنیا کے اندر موجود ہیں اہل ایمان، یہی وجہ ہے اللہ کے سامنے جھکنے والے بھی موجود ہیں، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر رونے والے بھی موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں حاضرین وہاں پر حاضر ہو کر دعائیں کرنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، پھر بھی 14ویں صدی کا مسلمان دکھوں پر دکھ کیوں سہ رہا ہے؟ حالات 14ویں صدی کے مسلمانوں کو کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ حالات کا مقابلہ 14ویں صدی کا مسلمان کیوں کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اللہ سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا جب تمہاری نماز پوری ہو جائے تو تمہارا تعلق اللہ سے جڑ گیا ہے۔ آقا نے فرمایا جب امام سلام پھیرے تو اپنے ہاتھ کو اٹھا لو اور اللہ سے مانگو جو تمہاری ضرورت ہے، جو تمہیں پریشانی ہے، جو تمہارے حالات ہیں، جو تمہاری مصیبتیں ہیں، جو تمہاری بیماری ہیں۔ اس لیے کہ فرض نماز کے بعد اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے، رب کائنات کبھی اس دعا کو واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، ادھر سلام پھیرا، ادھر موبائل نکالا، نہ دعا مانگنے کی فرصت، نہ اپنے حالات کو اللہ کے سامنے روکنے کی فرصت، ادھر امام کا سلام پھرتا ہے، ادھر مسلمان کا موبائل جیب سے نکل کر کے چیک ہوتا ہے۔ یہ کیسا تعلق مسلمانوں کا اللہ کے ساتھ؟ یہ کیسا تعلق ہمارا اللہ کے ساتھ ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ یہ کہتا ہے جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ میرے قدموں میں ہوتا ہے اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جب مسلمان سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے کے وقت اس کا استحضار یہ نہیں ہوتا کہ میں پروردگار کے قدموں کے اندر پڑا ہوا۔ ہمارا تعلق اللہ سے بہت کمزور ہے، اس لیے ہمیں اللہ نے ایمان کی محنت دی، کلمے کی محنت دی، دعوت کی محنت دی کہ مسلمانوں 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 24 گھنٹے میں تمہیں دنیا کے کام بھی ہیں، دکان کا کام بھی ہے، 24 گھنٹے کے اندر دنیا اور بشری ضروریات بھی ہیں، لیکن تم دعوت کو اپنے اوپر اتنا لازم کر لو کہ ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعوت دے کہ 24 گھنٹے جو اس نے دنیا کے محل میں رہ کے دنیا کو بسایا دل کے اندر، وہ دنیا کی محبت سے دل خالی ہو کر کے اللہ کی ذات سے دل کی محبت لبریز ہو جائے۔ یہ دعوت کیوں دی ہے اللہ نے؟ یہ دعوت اسی لیے دی میرے بھائیوں کہ ہر مسلمان یہ سمجھ لے کہ جس طرح نماز ضروری ہے، جس طرح مسلمانوں کے لیے روزے ضروری ہیں، جس طرح مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ضروری ہے، اسی طرح ہر مسلمان کو یہ بولنا ضروری ہے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ دکان پہ بیٹھ کے یہ سوچتا ہو کہ اس دکان سے میرا گھر پلا، اس دکان سے میرے بھی بچوں کا پیٹ بھر رہا، لیکن بولنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس ساری کائنات کے دکھنے والے نقشے دھوکے ہیں، اس ساری کائنات سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا، ساری کائنات کسی کو ذلیل کرنے پر آ جائے، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ ساری کائنات کسی کو بچانے پر آ جائے اور اللہ مارنے پر آ جائے، ساری کائنات اس کو بچا نہیں سکتی۔ ہر مسلمان کا دل کا یقین یہ ہونا چاہیے اور ہر مسلمان کو اپنی زبان سے دعوت دینی چاہیے۔ دعوت کس لیے ہے؟ دلوں کے اندر دل کا یقین بدلنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے ہر مسلمان کو ختم نبوت کے طفیل میں دعوت دی گئی، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس دعوت کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا رہے۔
مجھے بتاؤ جب رات کے مشورے میں بیٹھ کر اور آدھے 1 گھنٹے کی ملاقاتیں میں جا کر کے ہر مسلمان یہ بولے گا کہ بھائی اللہ سے ہوتا ہے، بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، بھائی دیکھو اس ساری کائنات کا نظام اللہ چلاتا ہے، ساری کائنات کو اللہ مانتا ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ اور خالق اور مالک اللہ ہی ہے، تو بتاؤ اس مسلمان کے دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑے گا یا نہیں جڑے گا؟ بتاؤ جن زبانوں پر اللہ ہوگا کیا اللہ ان زبانوں کو محروم کر دے گا؟ آج الیکشن کے آتے وقت پارٹی والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ووٹوں کے لیے تم محنت کرو اور کوشش کرو اور محلے محلے پھرو، تو ووٹ کے لیے اور الیکشن کے آتے وقت لوگ اعلان کرتے ہیں اور دعوت دینے کے لیے ہجوم جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مہر لگے گی فلاں پر، مہر لگے گی فلاں پر۔ جب ان کے دعوت دینے پر ایک ووٹ لڑنے والا اور الیکشن لڑنے والا ان کو نہیں بھول سکتا، تو رب کائنات کی دعوت دینے والا اور رب کائنات کو بولنے والا اور رب کائنات کی طرف بلانے والوں کو رب کائنات کیسے بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا میرے بھائیوں۔ ایک دنیا کے معاملات کی فکر کرنے والا، دنیا والے اس کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ کی طرف بلائے گا، جو اللہ کی طرف بلائے گا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوگا، بتاؤ اس کو اللہ تعالیٰ کیسے دشمنوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ جو مسلمان دعوت دے اس مسلمان کو اللہ ظالموں کے حوالے کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے جو مسلمان اللہ کی وحدانیت کو بولے تو اس مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، امت کی اکثریت اللہ کو بھولی ہوئی ہے، امت کی اکثریت دعوت کو بھولی ہوئی ہے، امت کی اکثریت صحابہ کو بھولی ہوئی ہے، امت کی اکثریت کے معاملات بہت خراب ہیں، امت کی اکثریت کے اخلاق بہت گندے ہیں، امت کی اکثریت کا دین کا حال بہت بدتر ہے۔ کہنے کو نمازی ہیں، پڑھنے کو نماز پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں زبانوں پر گالیاں ہیں، اخلاق بدتر ہیں اور دوسروں کا حق مار رکھا ہے اور خوش ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم دین کی محنت کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے دعوت دی، ہر مسلمان جب دعوت دے گا تو دل کے اندر اللہ کا یقین پیدا ہوگا، دل کے اندر رب کائنات کا تعلق پیدا ہوگا، اور جب رب کائنات کا تعلق پیدا ہوگا تو پھر میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کسی بھی مسلمان کو ظالم کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، ہم مدد مانگ رہے ہیں مدد نہیں آ رہی، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں ہمارے آنسو گر رہے ہیں، اللہ حالات نہیں بدل رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کو ایک قربانی مطلوب ہوتی ہے۔ جب امت کی قربانی اور امت کا پسینہ اور امت کا خون اور امت کی دعائیں اور امت کے آنسو اس سطح پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ ایک مسلمان کے رونے پر ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا ہے۔ احد کا میدان ہے، مسلمان موجود ہیں، وسائل نہیں ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، غیروں کو دیکھتے ہیں تو جب میں غفیر ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو انگلیوں پر گننے والے تعداد کے برابر ہیں۔ آپ کو بہت فکر ہے، آج اگر یہ مسلمان مٹ جائیں گے تو دین کا کیا ہوگا، ایمان کا کیا ہوگا، مسجد کا کیا ہوگا، اللہ کے سامنے رونے والے کہاں سے آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا ابھی میرے قریب مت آنا، میں آج اللہ سے دعا کروں گا۔ اور علماء نے لکھا ہے آپ سجدے میں گرے، سجدے میں نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور وہ ایسے مسلمان تھے میرے آپ کی طرح تقریر کرنے والے نہیں، ان کی نمازیں نہیں، ان کی تہجدیں نہیں، ان کی زکوٰۃ نہیں، ان سے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسے مسلمان تھے کہ اگر اللہ کے راستے میں نہیں جاتے تھے تو 40 دن تک لوگ ان سے بولنا بند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ایسے مسلمان تھے کہ پہلو میں بیٹھی ہوئی پہلی رات کی بیوی سے اجازت لے کر
2 رکعت پڑھنے کھڑے ہوتے تھے اور نیت باندھ کر کے بھول جایا کرتے تھے کہ ہمارے برابر میں بھی کوئی پہلی رات کی بیوی بیٹھی۔ میرے آپ کی طرح غافل تھوڑی تھے کہ جو بس جنہوں نے یہ سمجھا ہو ہمارا کام تو صرف مشورہ کرنا، ملاقاتیں کرنا، 5 نمازیں پڑھنا۔ میرے بھائیوں، دین کی محنت کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے وہ قربانیاں شرط ہیں جو قربانیاں اولین نے دی، اور جو قربانیاں صحابہ کرام نے دی، اور جو قربانیاں آقا دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تب جا کر کے دین غالب ہوتا ہے، تب جا کر کے ان باطلوں کو ہدایت ملتی ہے، تب جا کر کے یہ اسلام کو مٹانے والے دل ایمان اور اسلام کے قریب آتے ہیں، تب ان کے دلوں میں ایمان کی محبت آتی ہے۔ لیکن جب مسلمان یہ سمجھ رہے ہماری مسجد صرف نماز کے لیے اور ہمارا کام صرف اتنا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، صرف اتنی فکروں پر امت کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، عمر بھی موجود ہیں۔ قیامت میں سب سے پہلے جس کو اللہ سلام کرے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی موجود ہیں۔ کبار صحابہ موجود، یا رسول اللہ آج کیا ہوگا؟ ہم تو بڑے کم ہیں، وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فکر مت کرو، تم سب داعی ہو، تمہارے دل کے اندر دعوت ہے، تمہارے اوپر دعوت کی فکر ہے، تم ان سامنے والے دشمنوں کی ہلاکت نہیں چاہتے، ان کی تو تم نے دعائیں کری ہیں، ان کے لیے تو تم نے مانگا ہے، اللہ ضرور ہدایت دے گا۔ آپ ساری رات سجدے میں گرے رہتے ہیں، سجدے میں پڑے رہتے ہیں، ساری رات اللہ سے دعا کری۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار گئے آپ کے خیمے کے اندر کہ ہو سکتا اٹھ کے بیٹھ گئے ہوں، دیکھا سجدے میں ہیں، دوبارہ تھوڑی دیر گزری پھر گئے کہ سجدے میں ہیں، دوبارہ گئے سجدے میں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہونے لگا اللہ کے رسول نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کی روح پرواز کر چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ ہاں کہ آپ چونکہ ساری امت کے نبی تھے، آپ کو ساری امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ پر دعوت کی فکر اتنی غالب تھی، ایک انسان کی بھی آپ ہلاکت نہیں چاہتے تھے، ایک انسان کی بھی آپ ہلاکت نہیں چاہتے تھے، آپ رؤوف الرحیم تھے، آپ یہ چاہتے تھے ہر انسان اللہ سے جڑ جائے، ہر مسلمان اللہ سے جڑ جائے، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ بیٹھ جائے۔ پوری رات گزر گئی، روتے رہے، ہچکیاں لیتے رہے، اور آپ نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ اگر آج آپ نے مسلمانوں کو غالب نہ فرمایا اور مسلمانوں کو غلبہ نہ دیا تو کل یہ مت رکھنا کہ کوئی تجھے سجدہ کرنے والا ہوگا، کوئی تجھے یاد کرنے والا ہوگا۔ اگر آج مسلمان مٹ گئے تو دور زمین پر کوئی تجھے یاد کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے، کون کتنے میری طرح متوجہ ہے، کون کتنا دین کا خادم ہے، کون کتنا میرے لیے فنا ہونے والا ہے، کون کتنا میرے نام پر زندگی لٹانے والا ہے، کون کتنا میرے نام پر جان و مال کو لٹانے والا ہے۔ اللہ چاہتا تو بغیر نبی کی دعا کے بھیج دیتا، بغیر نبی کی دعا کے مدد کر دیتا، بغیر نبی کی دعا کے جبرائیل کو اتار دیتا، لیکن اللہ نے یہ ہونے دیا، سب کچھ یہ ہونے دیا۔ نبی کے آنسو بہنے دیے، بہ رہے ہیں، بہ رہے ہیں، ادھر مسلمان رو رہے ہیں اور اللہ آسمان پر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کو مطلوب ہے مسلمان کے جب آنسو بہیں گے، خون بہے گا، جان لگے گا، مان لگے گا، وقت لگے گا، اور ہر مسلمان یہ سمجھ لے گا میری زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی ہے، تو پھر اللہ ان سب کے لگانے کے بعد اللہ اپنی مدد کو دے دے۔ کیا ضرورت تھی پوری رات تڑپنے کی؟ نبی کی دعا تو مستجاب تھی، آپ تو مستجاب الدعا تھے، آپ ایک ہاتھ اٹھا دیتے کافی ہو جاتا۔ پوری رات اللہ نے آپ کو کیوں رلوایا؟ پوری رات اللہ نے آپ کو کیوں تڑپایا؟ پوری رات اللہ نے آپ کے آنسو کیوں بہوائے؟ کیا وجہ تھی میرے بھائیو؟ وجہ یہ تھی اللہ دکھانا چاہتا تھا ساری انسانیت کو، ان 1400 سال پہلے کے مسلمان غیروں کو ہدایت دینے کے لیے میرا نبی پوری رات تڑپا، میرے نبی کی پوری رات آنسو بہے۔ اگر 14ویں صدی کا مسلمان بھی ان باطلوں کی ہدایت چاہتا ہے، ان کے دل کے اندر ہدایت بٹھانا
اور ہدایت کا نور اور ایمان چاہتا ہے، تو جس طرح میرے نبی کے ساری رات آنسو گرے تھے صرف مکے والوں کے لیے، مسلمانوں تمہاری ساری رات کے آنسو، تمہاری ساری رات کی تہجدیں، تمہارے ساری رات کا رونا جب تک نہیں ہوگا جب تک اللہ ملک کی ہدایت کا فیصلہ بھی نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قربانی دی، سب سے زیادہ قربانی، اور اللہ نے دلوائی، اور آپ کو اللہ نے وہ سب کچھ کرایا جو پہلے نبی کو نہیں کرایا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ دین ایسا نہیں کہ حالات سے متاثر ہو جاؤ، ماحول سے متاثر ہو جاؤ، بے دینی سے متاثر ہو جاؤ، دنیا میں پھیلی ہوئی عریانیت سے متاثر ہو جاؤ، دنیا میں پھیلی ہوئی بدکاریوں سے متاثر ہو جاؤ۔ یہ سب اپنی جگہ چلتا رہے گا۔ جب حق والے محنت کے لیے کھڑے ہوں گے اور حق والوں کا تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑے گا، اور حق والے دن میں محنت کریں گے اور رات کو خدا کے سامنے آنسو بہائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک سب دل کو بھی ہدایت کے لیے بدل کے رکھ دے، ایک ایک انسان کو۔ میرے بھائیو، دوش ہماری محنت کی ہے، ہم محنت کرنا نہیں جانتے۔ محنت کرنے والے تو وہ تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نہیں، دھتکارا جا رہا ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، گردن میں کپڑا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے۔ مجھے آپ کو دھتکارا گیا، میرے آپ کے گردن میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا؟ ہاں 1400 سال پہلے والے وہ نبی کو جو اللہ کا لاڈلا، جو اللہ کا حبیب، جو جنت کا چابی بردار، جس کو اللہ نے جنت بلایا، جس کو اللہ نے جہنم کی سیر کرائی، جس کو اللہ نے عرش پر بلایا، ایسے عظیم الشان نبی کو بھی اس دعوت کے لیے گردن پہ کپڑا ڈال کر کے گھسیٹا جا رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں، آپ کو تڑپایا جا رہا ہے، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈالی جا رہی ہے، آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ کا وزن، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کا اتنا بڑا وزن ہے کہ آپ سے سجدے کے اندر سے اٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ ہوا؟ ہم دعوت کا کام کرنے والے، ہمارے دلوں میں ایمان، ہم نماز پڑھنے والے، لیکن دین کے لیے کیا قربانی دے رہے ہیں، اور دین کا کیا حق ادا کر رہے ہیں، اور دین کے لیے کون سا خون بہا رہے ہیں، اور دین کے لیے کون سا پسینہ بہا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو وہ قربانی مطلوب ہے ہر مسلمان سے۔ لوگ مذاق بنا رہے ہیں، دیکھو دیکھو اونٹ کی اوجھلی ڈال دی گئی، آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا۔ رب کائنات تو دیکھ رہا تھا نا، زمین پھاڑ دیتا اونٹ کی اوجھلی اوڑھنے والوں کو، اور اونٹ کی اوجھلی جاننے والوں کو زمین میں دھسا دیا جاتا، لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی نہیں، بھاگتے دوڑتے آئیں، ابا جان کو ان ظالموں نے کیا کر دیا، اونٹ کی اوجھلی گھسیٹنے لگی، آپ کے اوپر سے اتارنے لگی، لیکن وزن کی وجہ سے اتاری نہیں جا رہی، اتاری نہیں جا رہی، اور اللہ آسمان سے دیکھ رہا تھا کہ مکے کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے، مکے کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے نبی کے ساتھ جو سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے رونے والا، ساری انسانیت کے لیے تڑپنے والا، ساری انسانیت کے لیے فقر و فاقے برداشت کرنے والا، اس نبی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہاں ہوگا ہوگا ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا مسلمانوں کے ساتھ۔ جب مسلمان غیروں کی ہدایت چاہے گا، جب مسلمان دنیا میں انقلاب چاہے گا، تو وہ حالات، وہ مسائل، وہ فاقے، وہ ظلم اور وہ قربانیاں آتی رہیں گی جو قربانیاں 1400 سال پہلے مسلمانوں سے لی دی جاتی ہیں، وہ آتا رہے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیرا، سلام کیا، یا رسول اللہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نماز میں تو آدھا ثواب ہے، آپ کیوں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا، میرے مسلمان، اے میرے صحابی، میرے پاس آج کئی دن ہو گئے ہیں، میرے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ نہیں گیا، میں کھڑے ہو کر کے نماز میں کھڑا ہوا، لیکن فاقوں کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہ ہو گیا، تو اس وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھا، اس وجہ سے میں بیٹھ کر نماز پڑھا۔ رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ پیٹ کو چارپائی کے کونے سے لگائے بیٹھے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کیا ہو گیا؟ عائشہ تم سو جاؤ، مجھے رہنے دو۔ یا رسول اللہ بتائیے تو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بتائیے تو۔ عائشہ کئی دن ہو گئے ہیں بھوک برداشت نہیں ہو رہی، کئی دن ہو گئے ہیں پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، اور بھوک کی وجہ سے میرا پیٹ تکلیف کرنے لگا، میں نے اپنے پیٹ کو چارپائی کے کونے سے لگا دیا، ہو سکتا ہے کہ میرا پیٹ چارپائی کے کونے سے لگنے کی وجہ سے میرے پیٹ کو تھوڑا سکون مل جائے اور میری بھوک تھوڑی کم ہو جائے۔ یہ سب اللہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رائنا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ایک چاند، دو چاند، تین چاند، ارے ایک گھر میں فاقہ آ جاتا، دو گھر میں آ جاتے، تین گھر میں آ جاتے۔ یہ کون سی اللہ کی محبت تھی کہ مدینے میں نبی کے 9 گھر 9 بیویوں کے، لیکن 9 کے 9 کے گھروں میں فاقہ ہے، 9 کے 9 کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا، 9 کے 9 کے گھروں میں بھوک کی وجہ سے بیویاں تڑپ رہی ہیں۔ یہ کون سی قربانی رب لینا چاہتا تھا اپنے نبی سے؟ کون سی قربانی اللہ لے رہا تھا؟ مسلمانوں، ہم دنیا میں غفلت کے ساتھ نہ رہیں کہ یہ دنیا میں ہم اتنے مگن ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، خدا کی راہ میں چلنے کو پسبل ڈال دیں، دعوت کو بھول جائیں، دنیا کے اندر مگن ہو جائیں اور نبی والی قربانی اور نبی والی محنت کو فراموش کر ڈالیں۔ کیا ضرورت تھی؟ ارے ایک گھر تڑپا لیتا، 2 گھر میں قربانی لے لیتا، 3 گھر میں چولہا بجھوا دیتا۔ یہ کون سی محبت ہے کہ 9 کے 9 گھروں کے اندر تو نے فاقے ڈال دیے، 9 کے 9 گھروں کے اندر تو نے چولہے بجھوا دیے؟ ہاں، کیونکہ نبی جو آئے ہیں نا وہ قیامت تک انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور قیامت تک کی انسانوں کی ہدایت کا پہلا ذریعہ قربانی ہے، پہلا ذریعہ قربانی۔ احد کا میدان ہے، آپ بیچ میں کھڑے ہیں، ایک حادثہ پیش آیا، آپ کے یہاں پر خود مبارک میں، پیشانی مبارک میں، ایک یہاں پر آپ کے پیشانی مبارک میں تیر گھسا اور پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹا، خون نکلنے لگا، اتنا نکلا، آپ بے ہوش ہو کر پیچھے گر گئے۔ سامنے سے پھر ایک حملہ ہوا، دندان مبارک شہید ہو گئے، دندان مبارک شہید، دانت ٹوٹ گئے۔ ہوئے ہوئے کیا ماجرا ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں؟ اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہوا۔ نعمان ابن قتادہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں؟ نعمان ان غیروں سے میری حفاظت کرو۔ تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ آپ کی حفاظت میں آگے تیر آتے رہے، حضرت نعمان سینے پر کھاتے رہے، تین آتے رہے، نعمان سینے پر کھاتے رہے، کھاتے کھاتے پورا سینہ تیروں سے بھر گیا۔ ایک تیر آیا اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں گھسا اور پار ہو گیا، جس سے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل کر کے نیچے گر گئی۔ اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت نعمان کی آنکھ نیچے گری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حفاظت میں میری آنکھ کا یہ حال ہو گیا۔ نعمان تو یہ چاہتا ہے آنکھ صحیح ہو جائے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اپنی آنکھ کے ریشے اٹھا، میری پیشانی پر رکھ۔ چنانچہ حضرت نعمان نے اپنی آنکھ کے ریشے اٹھائے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر رکھا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ اس نعمان کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، تیرا نبی یہ کہنا چاہتا ہے نعمان کی آنکھ کو اچھا کر دے، نعمان کی آنکھ کو پہلے سے زیادہ بہتر کر دے۔ رب کائنات کی قسم، آپ نے فرمایا نعمان اس آنکھ کے ٹکڑوں کو اپنی آنکھ میں رکھو۔ چنانچہ وہ آنکھ کے ٹکڑے یہاں پر رکھے۔ حضرت نعمان فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ پہ وہ بکھری ہوئی ٹکڑے رکھے، رب کائنات کی قسم اللہ نے اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ اچھا کر دیا۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اور دوستو، جس نبی کی ایک دعا پر نعمان ابن قتادہ کی آنکھ صحیح ہو سکتی ہے، اس نبی کی ایک دعا پر فرشتے بھی آ سکتے تھے۔ جس نبی کی ایک دعا پر نعمان ابن قتادہ کی آنکھ کی روشنی واپس آ سکتی ہے، اس نبی کی ایک دعا پر دشمن ہلاک اور برباد ہو سکتا تھا۔ لیکن نہیں، میری زندگی کا مقصد امت کی ہلاکت نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد امت کی بربادی نہیں ہے،
بلکہ میں تو ساری امت کی ہدایت کے لیے، ساری امت کی انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ایک بد دعا بھی نہیں کری میرے بھائی اور دوستو، روتے رہے، قربانی دیتے رہے، اور ساری زندگی آپ نے اس کے اندر گزار دی۔ دیکھا نہیں آپ نے 23 افراد اللہ نے ذبح کرا کے رکھ دیے، ختم نبوت، خاندان نبوت کے 23 افراد، پانی کی طرح خون بہا دیا گیا، پانی کی طرح خون بہا دیا گیا، بوٹی کر کے جسم کی بوٹی کر کے بکھیر دی گئی۔ اللہ آسمان سے دیکھ رہا تھا میرے نبی کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم تو مشورہ، ملاقاتیں کرنے کو بہت قربانی سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے میں چلا 3 دن لگانے کو بڑی قربانی سمجھتے ہیں۔ آؤ دیکھو، یہ قربانیوں کا بازار تھا جہاں پر 2 سال کا بچہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں دیا گیا۔ حسین، آپ کا یہ ننھا نواسا پیار کر لیجئے، بوسہ دے دیجئے۔ رب کائنات بھی دیکھ رہا تھا، 2 سال کے نفر، 2 سال کے معصوم بچے کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گود میں اٹھایا اور سارے لوگوں کو یقین تھا اس 2 سال کے بچے سے کس کی کیا دشمنی ہوگی، اس 2 سالہ بچے نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، اس 2 سالہ بچے نے کس کا گاؤں مارا تھا۔ سب کو یقین تھا اس کے ساتھ تو دشمن کچھ نہیں کرے گا۔ گود میں اٹھایا، لب سے پیار کیا، بوسہ دیا اور یوں دیکھ کر کے مسکرائے۔ سامنے سے تیر آیا اور اس 2 سالہ بچے کے گردن پہ لگا اور یوں آر پار ہو گیا۔ جس بچے کو ابھی پیار کر رہے تھے، جس بچے کو بوسہ دے رہے تھے، اسی بچے کے ہاتھوں سے، اسی بچے کی موت سے، اسی بچے کی شہادت سے پورے ہاتھ خون میں رنگین ہو گئے۔ تو حضرت حسین نے وہ خون یوں بھرا، لب میں بھرا اور بھر کر کے یوں کہا، اے اللہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خاندان نبوت کے 2 سال کے بچے کو بھی تیری بارگاہ میں حاضر کیا جائے تو 2 سال کے بچے کا خون بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ 2 سال کے بچے کا خون بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ 23 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، میری آپ کی لاکھوں اولادیں ان اولاد پر قربان ہو۔ ایسی اولادیں دنیا میں نہ پیدا ہو سکتی ہیں نہ ہوئی ہیں۔ مجھے بتاؤ، کیا ان اولادوں نے دنیا کا سودا، دین کا سودا کیا؟ کیا دین کے لیے صلح کر لی؟ کیا دین کے لیے انہوں نے دین کو بچانے کے لیے کیا انہوں نے دنیا کو لوٹ لیا؟ ذبح ہو گئے، نیزے پر چڑھ گئے۔ 2 سال کے بچے کا خون بھی پانی کی طرح بہا دیا گیا، بوٹی کو کاٹ دیا گیا، اور اللہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے بھائیو، اللہ جانتا تھا اس امت کی ترقی اور دنیا میں انقلاب مسلمانوں کی قربانی سے ہی آئے۔ اس لیے ایسا نہیں ہے دیوانے کہ آپ سے کہا جا رہا نکل جاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں، پھرو اللہ کے راستے میں، چلو اللہ کے راستے میں نہیں۔ وہ لوگ چلے تھے، وہ پھرے تھے، وہ آئے تھے۔ 35 یا 25 صحابہ میرے آپ کے ملک کے اندر بھی آئے۔ کیوں آ گئے؟ کس لیے آ گئے؟ ان کے سینے میں ایک آگ تھی، اللہ کے رسول نے وارث بنایا تھا، تم میرے وارث ہو، اور وراثت کا حق یہ ہے اس ایمان کو، اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ جوانی ہو، بڑھاپا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک اللہ کے راستے میں چلتا تھا۔ ایک مزاج تھا، ہر ایک نکلتا تھا۔ ابھی آئے، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت دے میں روانہ ہو جاؤں۔ جاؤ، چلے جاؤ۔ علماء کو بھی بھیجا جا رہا ہے، عوام کو بھی بھیجا جا رہا ہے، جوان بوڑھوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے، مرد عورتوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے۔ ایک لگن تھا، ایک کام تھا اس زمانے کے اندر کہ ہر مسلمان جس طرح نماز کو ضروری سمجھتا ہے، اس طرح دعوت اللہ کے لیے جان مال کو لے کر نکلنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ جان مال کو لے کر نکلنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ جب ایمان کی محنت ہوتی ہے،
اور پھرنے والے لوگ اللہ کا تعارف کراتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اس دل کے اندر اللہ کو بٹھاؤ، اللہ اس کائنات کا مالک ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی ہے۔ جب مسلمان اس کو بولتا ہے تو میرے بھائیوں پھر وہ ماحول پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان بنتا ہے کہ جنگل کے اندر بکری چرانے والا ایک چرواہا بھی اس کے دل کے اندر ایسا ایمان ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہتا ہے این اللہ، این اللہ، این اللہ، اگر میں ایک بکری آپ کو دے دوں، ذبح کر کے مجھے بھی کھلا دو گے، میں مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن این اللہ، میرا اللہ کہاں چلا جائے گا؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج نمازی کو یہ استحضار ہے، ادھر نماز پڑھنے والا، ادھر دکان پر بیٹھ کر ڈنڈی مارنے والا، ادھر تجارت کرنے والا، ادھر لوگوں کو دھوکہ دینے والا۔ آج دنیا کے اندر یہ استحضار ہے۔ ہاں جب ایمان اور اسلام کی محنت ہوتی ہے تو ایک تنہائی کے اندر بھی بکری چرانے والا چرواہا بھی یہ جانتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایمان ایمان کی محنت سے بنتا ہے، اسلام اسلام کی محنت سے پہنتا ہے۔ وہ حضرت عمر خادم کے ساتھ گشت کر رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، مدینے میں اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا تھا، کوئی سننے والا تھا؟ ایک دکان کے پاس سے گزرے، بوڑھی ماں کہتی بھی آتی ہے بیٹی آج دودھ کم دیا ہے جانور نے، دودھ کم دیا ہے جانور نے، کل کی رات آئیں گے دودھ کم پڑ جائے گا، بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دے، کسی کو معلوم نہیں چلے گا۔ تو اس جوان بچی نے، جوان بچی آج دیکھ لو 14 صدی کے اندر جب محنت نہیں ہو رہی تو یہ جوان بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کن کے ساتھ ٹہل رہی ہیں؟ کن کے ساتھ گاڑیوں پہ سوار ہو رہی ہیں؟ کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ محنت نہیں ہوگی تو میرے گھر کے اندر بھی دین باقی نہیں رہ سکتا۔ میرا مفتی ہونا، میرا عالم ہونا میری نسل کو اللہ کی قسم نہیں بچا سکتا، نہیں بچا سکتا، ان کے دین کو نہیں بچا سکتا، ان کے ایمان کو نہیں بچا سکتا، ان کو دنیا کے عریان سے نہیں بچا سکتا۔ اگر بچا سکتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا سکتا۔ ہاں تو بچی کہتی ہے اماں جان آپ کو معلوم نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پابندی لگا دی ہے، کوئی دودھ بیچنے والا پانی نہیں ملائے گا۔ آپ یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہیں پانی ملا دے؟ بیٹی رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، پانی ملا دے۔ کون سا عمر دیکھ رہے ہیں؟ کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کیا جواب دیا؟ اماں جان عمر دیکھے نہ دیکھے لیکن عمر کا رب تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس لیے کہا گیا اپنے گھروں کو تعلیم سے آباد کر لو۔ اگر گھروں میں تعلیم نہ کری، قرآن کے حلقے نہ لگائے، 6 صفات کے مذاکرے نہ کیے، مشورے پہ اپنی نسلوں کو نہ لے کے آئے، اپنی نسلوں کی تشکیل نہ کری تو میرے بھائی یہ ہو سکتا ہے جب تک میں زندہ ہوں میرا دین میرے گھر میں زندہ رہے، کوئی گارنٹی نہیں جب میں زندہ نہ رہوں میرے گھر کے اندر بھی دین زندہ رہ سکے۔ سب دھوکہ ہیں، باطل کی نظریں اور باطل کی کوشش اور محنت بہت بلند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس دنیا کے اندر قربانیاں اثر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے 1.25 لاکھ مسلمانوں نے وہ قربانی دی ہے کہ آج 1.25 کروڑ نہیں اربوں کے اندر مسلمان ہیں، لیکن صحابہ کی قربانی کا اثر آج بھی ہے۔ ہماری نسلیں دیندار رہیں، ہمارے گھروں میں قرآن رہے، ہمارے گھروں میں دین و قرآن کے حلقے رہیں، اس کے لیے پہلی چیز ہے میرے بھائیوں اپنے وقت کو فارغ کر کے راہ خدا میں نکلنا۔ اگر اپنا جان لگ جائے گا، مال لگ جائے گا، زندگی لٹ جائے گی، جوانی لگ جائے گی، تب بھی سستا سودا ہے۔ بتاؤ عمر رضی اللہ عنہ جب جانور کو چرا رہے تھے نا تو ایک مرتبہ پہاڑی پر چڑھے تو ان کے جانور چل رہے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو اپنے جانور کو چرا کر کہنے لگے عمر آج تیرا باپ یہ کہتا ہے کہ عمر کو جانور بھی چرانے نہیں آتے، عمر کیا کرے گا؟ وہی عمر
جب دین کی دعوت کے دھن بنی اور دین کی دعوت کے مجنون بنے تو 3 بر اعظم میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلام اور دعوت پہنچی ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زندگی اتنی پاکیزہ، عمر کی دعوت اتنی پاکیزہ تھی، رب کائنات جل کل قیامت کے اندر غصے کے اندر ہوگا، جلال کے اندر ہوگا تو عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا، عمر جاؤ رب کائنات کو حساب دے کے آؤ. تو عمر رضی اللہ عنہ حساب دینے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو عمر کو دیکھے گا سب سے پہلا اس کائنات کے اس حشر کے میدان میں عمر ہوگا، رب کائنات جس کو اپنا سلام کرے گا، السلام علیکہ یا عمر، السلام علیکہ یا عمر. ارے یہ عمر جو جان کا چھڑانا نہیں جانتے تھے، رب کائنات حشر کے میدان میں سلام کرے گا. ہاں انہوں نے دین کی وہ محنت کری، انہوں نے دین کی وہ کوشش کری اور دین کی وہ نصرت کری میرے بھائیوں کہ 1400 سال نہیں قیامت تک آنے والے انسان کی محنت کے اندر شامل تھے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اس دین کی سراسر بنیادی، اس دین کی سراسر بنیاد قربانی ہے، قربانی ہے، قربانی ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو، پھرے تو، چلے تو، امت پیاسی بیٹھی ہے. ابھی میں 8-10 دن پہلے بریلی میں ایک بیان میں تھا، بیان کے بعد تقریباً 30 یا 35 سال کا جوان تھا، وہ ملاقات کے لیے آیا. اس نے کہا میں چند سال پہلے مسلمان ہوا ہوں. میں نے اس سے پوچھا تمہارے اسلام کا ذریعہ کیا بنا یہ تو بتاؤ. ہمارا عمل تمہارے اسلام کا ذریعہ نہیں بن سکتا، ہماری نمازیں تمہیں اسلام کے قریب نہیں لا سکتی، ہماری دعوت اتنی کمزور ہے، ہماری دعوت سے تو مسلمان نہیں ہو سکتے، تم کیسے مسلمان ہوئے؟ اس نے کہا میں اپنی دکان پر بیٹھا رہتا تھا، دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی تھی، مؤذن کی دعوت سنتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان ہوتی تھی میں اپنے کام کو چھوڑ دیا کرتا تھا، خاموشی کے ساتھ اذان سنتا تھا. پھر کہنے لگا میرا پولیس کے اندر میں بھرتی ہوا، بڑی پوسٹ پر پہنچا، اتفاق سے جہاں پر میں بیٹھتا تھا، جہاں پر جس تھانے پہ میری ڈیوٹی تھی وہاں پر اذان ہوتی تھی، سامنے مسجد تھی، اس مسجد کے اندر اذان ہوتی تھی اور دن میں 5 مرتبہ اذان کی آواز اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری کائنات دھوکہ ہے، اللہ اس کائنات کا خالق مالک ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، ساری کائنات کے طریقے صفر، ساری کائنات کے طریقے جہنم کی طرف، ساری کائنات کے طریقے ظلمت کی طرف، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اللہ سے ملانے والا. 5 مرتبہ صرف اذان سنتا تھا اور دل میں سکون ملتا تھا، اذان سنتا تھا دل میں سکون ملتا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا تھا، مؤذن نے اذان دی. اذان کیا ہے؟ کیا ہے اذان؟ دعوت ہے، دعوت. اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، اللہ کے نبی نے کہا اذان دعوت تامہ ہے، اذان سے دل بدلتے ہیں، دعوت سے دل بدلتے ہیں. اس نے کہا ایک مرتبہ مؤذن دعوت کے لیے کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کی صدائیں لگائیں، میری زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہو گئے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً میری زبان پر بے اختیار الفاظ جاری ہو گئے. میں فوراً اپنے تھانے سے نکلا، مؤذن کے پاس پہنچا، تم نے کیا پڑھا مجھے پڑھا دو. اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو، مجھے پڑھاؤ تو. اس نے وہ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگلے دن نوٹس آیا آپ کی یہ نوکری ضبط کی جا رہی ہے اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے. اس نے جواب بھیجا ارے تمہاری اس نوکری پر اگر ایک نہیں، اسلام میں مجھے وہ سکون ملا ہے، اس دعوت کے اندر مجھے وہ سکون ملا ہے. ایک نوکری نہیں 1000 نوکری ہوں گی تب بھی میں ٹھوکر مارنے کو اسلام نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں اس دعوت سے دل بدلتے ہیں، اس دعوت سے، اس چلنے سے، اس اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہدایت پھیلتی ہے، لوگ اللہ کے قریب آتے ہیں، اللہ سے جڑتے ہیں. صرف
سے پھرنے والی جماعتوں کے عمل سے ہی لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کے سارے کام اپنی جگہ، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کا حکم ہے۔ میری آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک انسان بھی میری آپ کی دعوت سے اللہ کی طرف آ گیا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بن گیا، تو میرے بھائیوں نجات کا راستہ ہو سکتا ہے۔ آخرت میں اللہ کو یہ عمل پسند آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، نیتیں کر کے اور ارادے کر کے کھڑے ہو کر کے بتاؤ انشاءاللہ سب سے پہلے 5 ماہ کے لیے۔ میرے بھائیوں ساری امت پیاسی ہے، جاؤ دیکھتے نہیں امت کا کیا حال ہو رہا ہے۔ لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، ان کو نمازی بھی نہیں پتا کیسے پڑھی جاتی ہیں۔ کلمے کے الفاظ، 70 سال کے بوڑھے سے ملاقات ہوئی ایک علاقے کے اندر، 70 سال کا بوڑھا تھا، اس کی زبان سے لاکھ کوشش کری اللہ نکل جائے، کلمہ نماز دور کی بات ہے، میں نے لاکھ کوشش کری اللہ نکل جائے، اس کی زبان سے لفظ اللہ بھی نہیں نکل پا رہا۔ کہاں امت جا رہی ہے؟ مجھ سے آپ سے ہی پوچھا جائے گا، بتاؤ میں نے تو گھر کے چولہے بجھائے، میں نے تو اولادوں کو ذبح کرایا، میں نے تو میری اولاد کا خون پانی کتنا بہایا۔ بتاؤ 14ویں صدی کے لوگوں، تم تو عربوں تھے اور لوگ دین اور اسلام کو چھوڑ رہے تھے، بتاؤ تم نے دین اور اسلام کا کیا حق ادا کیا، کیا قربانی دی، کون سا پسینہ بہایا، کون سا خون بہایا، کون سی جوانی کھپائی، کون سی عمر لگائی، کون سے جذبات توڑے، کون سی خواہشات کو قربان کیا۔ لاؤ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، ہمارے پاس کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ یہ جھولی خالی ہوگی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الکیس من دانا، عقل مند بہترین انسان وہ ہے جو ہر وقت آخرت کی فکر کرے، قبر کی فکر کرے، حشر کی فکر کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ سب سے درخواست ہے، وقت کو پانی کے بلبلے ہیں، وقت تو برف کی سلنے کی طرح دیکھ نہیں رہے کیسی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کون سی صدی تھی 25 شروع ہو گئی، دیکھتے دیکھتے گزر جائے گی۔ ایک دن آئے گا، دیکھتے دیکھتے ہم بھی رخصت ہو جائیں گے، آپ بھی رخصت ہو جائیں گے، آپ کا جنازہ بھی اٹھے گا، میرا جنازہ بھی اٹھے گا، اور لوگ پوچھیں گے، یہ نہیں کہیں گے مفتی صاحب، یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب، یہ نہیں کہیں گے انجینئر صاحب، ارے کس کی لاش ہے، کس کا جنازہ ہے؟ جنازے کو قریب کرو، لاش کو نیچے اتارو، قبر کے اندر اتارو، ان کی گرے کھول دو، کفن کی گرے بھی کھول دو، اس لیے کہ ادھر قبر بن، ادھر فرشتے آئیں گے، من رب کا بتا تیرا پروردگار کون۔ دنیا دھوکہ ہے، مسلمانوں دھوکہ ہے۔ نکلو، میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے زیادہ میں بدعمل ہوں، آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں، میں آپ سے اور اپنی ذات سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ ان جنازوں کو دیکھو نا، ان قبرستان میں جاؤ، بہت سی پھٹی ہوئی قبریں ملیں گی، دبی ہوئی قبریں ملیں گی، دہلی ہوئی قبریں ملیں گی، جو ان سے پوچھو، ارے تم کہاں چلے گئے؟ تمہارے عیش و آرام، تمہاری جوانیاں، تمہارے مال و متاع، تمہاری گاڑیاں، تمہارے فاخر لباس، تمہارے بہترین کھانے کہاں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ جن مکانوں کو تم نے سود لے کر بنایا، جن موبائلوں کو لینے کے لیے تم نے بینک کا سود لیا، قسط دار بھری، جن گاڑیوں پر تم سوار ہوتے تھے اور لون پہ گاڑیاں نکالتے تھے، آج کہاں چلے گئی تمہاری وہ سواریاں؟ کہاں چلے گئے تمہارے وہ مزے؟ کہاں چلے گئے تمہاری وہ لذتیں؟ میرے بھائیوں، دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے نکلو، نکلو، موت کے وقت نکلنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے، ہمت کرو اور عزم کرو، نیت کر کے اٹھو تو جب اے اللہ، سبحان اللہ، ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کہہ سکتا، اللہ کے راستے میں ایک مسلمان خدا کی توفیق کے بغیر کیسے نکل سکتا؟ اس لیے آپ حضرات نیت عزائم کرو، کھڑے ہو انشاءاللہ، 4 مہینے کے لیے بھی بتاؤ اور 5 مہینے کا ارادہ بھی کرو انشاءاللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ مسلمانوں کی نیت دیکھتا ہے۔
جب مسلمان نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو بتاتا، ایک مسلمان نے صرف یہ نیت کری تھی میں اس پہاڑ کو یہاں سے یہاں پہ اٹھاؤں گا۔ اللہ کی قسم کتنا مشکل کام ہے، لیکن نیت اور ارادہ وہ یہ چیز ہے۔ وہ اپنی محنت کرتا تھا، پہاڑ کھودتا تھا، مٹی یہاں ڈالتا تھا، ایک لہر آئی اللہ کی طرف سے اور سارا پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے یہاں سے وہاں چلا۔ اس لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے اسی طرح بیٹھے رہنا جس طرح بات سنی ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے اظہار کر کے بتاؤ 5 ماہ اور 4 ماہ کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتنحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم۔ يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان، يا ديان يا رحمن، يا الله يا ستار، يا بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا خالق يا مالك، يا رازق يا فاتح۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين۔ اے رب کریم بڑے گناہگار بندے، اے اللہ بڑے خطاوار ہیں، اے اللہ بڑے سیاہکار ہیں۔ رب کریم کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نہ کرتے ہوں، اے اللہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم سے صادر نہ ہوتا ہو۔ اے اللہ جسم کا روا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب کریم گناہ کرتے کرتے طبیعت کو گناہ کا عادی بنا ڈالا ہے۔ اے اللہ قدم گناہوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اے اللہ گناہوں میں بڑی لذت ملتی ہے لیکن نیکی کی طرف قدم نہیں بڑھتے۔ اے رب کریم ہم نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری ہے، اے اللہ تیری نافرمانی میں گزاری ہے۔ اے اللہ یقیناً جب سے پیدا ہوئے آج تک گناہ ہی کیے ہیں۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، زبان مانگنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ جھولی پھیلانے کے قابل نہیں ہیں۔ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ کر ڈالا ہے۔ اے اللہ نماز پڑھتے ہیں فوراً گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ رات کی تاریکی ہو دن کا اجالا ہو ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں۔ رب کریم اپنے فضل اور کرم سے اور اپنی محبت کے طفیل میں ہم سب کے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ معاف فرما دے، پیارے اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ تو پوری امت سے راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، پیارے اللہ راضی ہو جا۔ اے اللہ بہت زمانہ ہو گیا امت بہت ظلم کے اندر سسک رہی ہے، اے اللہ رو رہی ہے، مولا تجھے پکار رہی ہے۔ اے اللہ تیری طرف متوجہ جیسے بھی ہو رہی ہے ہو رہی ہے۔ اے رب کریم پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کی خطاؤں کو معاف کر دے، پوری امت کی خطائیوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، ساری کائنات کا تیری حکومت ہے، تیری سلطنت ہے۔ اے رب کریم اے اللہ پوری امت کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو غالب فرما، ہر مسلمان کی مدد فرما، ہر ملک میں مسلمانوں کو غالب فرما دے۔ اے اللہ اسلام کی لہر چلا دے، اے اللہ ہر انسان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، مومنین کاملین میں ہمیں شامل فرما دے۔ اے اللہ عباد صالحین میں داخل فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ کی نفرت ہمارے دل میں راسخ فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ تمام زندگی تو نے دی ہے، اے اللہ یہ آنکھیں تو نے دی تھی
تاکہ ان سے تیرا دیدار آخرت میں کیا جائے، لیکن ہم نے ان آنکھوں کو بد نظری کرتے کرتے گندا کر دیا۔ اے اللہ یہ زبان تو نے اپنے ذکر کے لیے دی تھی، لیکن ہم نے غیبت اور جھوٹ اور بہتان سے اس کو ناپاک کر دیا۔ یہ دل تو نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا، غیروں کی محبت بٹھا کر کے برباد کر دیا۔ اے میرے مولا، اے پیارے اللہ، ہم سب کو، پوری امت کو اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنے راستے میں پھرنے کی لذت نصیب فرما، اپنی راہ میں ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول کر لے، ان قدموں کو اپنی راستوں میں اٹھوا دے، ان قدموں کو اپنی راہ میں چلوا دے۔ اے اللہ اپنے دین کا دیوانہ بنا دے، سنت کا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ مجنون والی زندگی جو داعیانہ ہوتی ہے نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحابہ والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری راتوں کو پاک کر دے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دے دے، اپنے سامنے رونے کی لذت دے دے۔ اے اللہ سجدے کی حضوری دے دے، مولا دعوت کی دھن نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو موت تک اور قیامت تک دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے، آج شب جمعہ ہے، ہم سب اور ساری امت دکھوں سے پریشان ہیں، حالات سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ رب کائنات تمام آنے والوں کے دلوں میں جو جائز تمنا ہو غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ مولا سب کے دکھوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کے حالاتوں کو اچھا کر دے، سب کے کاروبار میں برکتیں دے دے، سب کو پاکیزہ حلال برکت والی روزیاں دے دے۔ مولا تمام بیماروں کو شفا دے دے، مولا سب کی اولادوں کو صالح بنا دے۔ اے پیارے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے اخلاص اور استقامت کے ساتھ قبول فرما لے۔ الہ العالمین شب جمعہ میں تو دعاؤں کو قبول کرتا، مولا جو جو تجھ سے ساری زندگی مانگا ہے اور آگنا مانگیں گے، اے اللہ ہمارے حق میں تمام مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ پیارے اللہ اے کریم اور رحیم اللہ امت کے ساتھ اپنی مدد شامل فرما دے۔ اے اللہ امت کے ساتھ اپنی مدد اتار دے، کرم اور فضل کا معاملہ کروا دے، اپنی آغوش اپنی رحمت میں امت کو چھپا دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، ہماری قبر کو روشن فرما، تا حد نظر وسیع فرما، منکر نکیرے کے سوالوں کے جواب میں مدد فرما، ہماری قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دینا۔ اے اللہ آخرت کی منزل کو آسان کر دینا۔ پیارے اللہ آخرت میں تیرے سامنے تو حاضر ہونا ہی ہے، اپنی زندگی کا تو حساب دینا ہی ہے نا۔ اے اللہ کوئی بچ تو سکتا نہیں۔ اے اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہم پر ستاری کر رکھی ہے، ہمارے لباسوں سے ہمارے گناہ کو ڈھانپ رکھا ہے، اے اللہ ہماری چیزوں سے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے، آخرت کے اندر بھی مولا ہمارے نبی بھی ہمارے سامنے ہوں گے، صحابہ بھی سامنے ہوں گے، اگر ہمارے گناہ ہمیں بتائے جائیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے، مولا بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ جس طرح دنیا میں تو نے ستاری فرما رکھی ہے، مخلوق سے ہمارے گناہ چھپا رکھے ہیں، آخرت کے اندر بھی ہمارے نبی سے اور پوری امت سے ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، بنا حساب و کتاب کی جنت عطا فرما دینا، نبی کی قربت عطا فرمانا، نبی کا پڑوس نصیب فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ قیامت میں تیرے سامنے ہمارا کوئی شکایت کرنے والا نہ ہو، مولا ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں نکل رہا ہو۔ اے پیارے اللہ ایسی پاکیزہ موت نصیب فرما، اپنا ولی بنا کر دنیا سے اٹھانا، اپنا دوست بنا کر کے دنیا سے بلانا، ہماری موت کو ہمارا خوشی کا دن بنا دینا۔ مولا جو مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں بہتروں میں وہ بھی نصیب فرما، ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے۔ پیارے اللہ آپ کا دربار بڑا دربار ہے، ہمارے پاس تو آپ کے دربار سے مانگنے کے الفاظ بھی نہیں ہے، مولا جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی نصیب فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور و آفت سے آپ کو بنا چاہے پوری امت کو محفوظ فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے آقا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام کے شب جمعہ کی قبولیت کی گھڑیوں کے فعل میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔
اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك.